وقال الله تعالى في مقام آخر: قابل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ولا تبدوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت کی لا تعداد اور ان گنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور دولت ایمان کی دولت ہے. آج کے دور میں جو فتنوں کا زمانہ، ہر طرف سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے، اگر کسی کو اس دور کے اندر ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. اور میرے اللہ نے کامیابی کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. قد افلح المؤمنون کہ فلاح پا گئے. کون فلاح پا گئے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ لوگ فلاح پا گئے. اب میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر متعدد مقامات کے اوپر فلاح کا لفظ استعمال فرمایا. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا. تیسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس بندے نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو سنوار لیا، یہ بندہ فلاح پا گیا. اور اسی طرح جب آذان دینے کے لیے مؤذن کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے آذان شروع کرتا ہے، تو آذان کے اندر فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. او لوگو آؤ فلاح کی طرف، کام کاروبار کو چھوڑ کر فلاح کی طرف آ جاؤ، کسانوں زراعت کو چھوڑ کر فلاح کی طرف آ جاؤ، پڑھائی کو چھوڑ کر، کھیل کود کو چھوڑ کر، تماشوں کو چھوڑ کر فلاح کی طرف آ جاؤ. اب مؤذن 5 مرتبہ فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے. تکبیر کہنے والا یہی فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے. پھر میرے اللہ نے قرآن کے اندر متعدد مقامات پہ فلاح کا لفظ استعمال کیا. اب فلاح کا اردو کے اندر جو ترجمہ بنتا ہے وہ کامیابی بنتا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا
پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد انسان کو ناکامی نہیں ملتی، فلاح اس عزت کو کہتے ہیں جس کے بعد انسان کو ذلت نہیں ملتی، فلاح اللہ کے اس قرب کو کہتے ہیں جس کے بعد انسان کو دوری نہیں ملتی۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرماتے ہیں تو اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور جب یہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اسے 5 وقت کی نمازوں کی توفیق مل جاتی ہے، اسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت ذکر درود شریف کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کر لیتے ہیں تلاوت قرآن کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کر لیتے ہیں تو مسجد میں آنے کو بندے کا جی چاہتا ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کرتے ہیں تو دروس کے اندر شرکت کرنے کو بندے کا جی چاہتا ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کرتے ہیں تو میٹھے بول بولنے کو جی چاہتا ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کرتے ہیں تو یہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات کو معاشرے کے اندر اپنانے والا بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں تو یہ بندہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب میں کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں، اور جسے میری محبت کی وجہ سے قرب مل جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ میں بندے کی زبان، بندے کی آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں؟ تو محدثین نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہوئے قریب کر لیتے ہیں، اللہ ان اعضاء کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک محدث نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، قرب الہی کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس بندے کے پورے جسم کی گناہوں سے حفاظت فرما دیتی ہے۔ تو کامیابی ایمان والوں کو ملتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس دور کے اندر ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال جاؤ لوگوں کے اندر جا کے اعلان کر دو کہ جس بندے نے اس زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہ بندہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اس کلمے کی برکت سے ایمان والوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور جو بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش اس ایمان والے بندے کے اوپر ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے ہیں یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، ان کے پاس تو سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مختلف نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے نے دنیا کے اندر کوئی نیک کام کیے، اللہ نے اس کا صلہ دنیا ہی کے اندر عطا فرما دیا۔ اور اگر کسی کو کفر، شرک، گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے۔ اگر اللہ رسی کو ڈھیلا کر دے اور بندہ گناہوں کے اندر بڑھتا چلا جائے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اچانک پکڑتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بے نیازی کا نشانہ بناتے ہیں اور اچانک بندے کو پکڑتے ہیں تو پھر سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہے، بندہ گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کئی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ لمحوں کے اندر بندے کو ان ساری نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔
دنیا کے اندر ہر ایمان والے کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، میری زبان کے اوپر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ اور ہم نے معاشرے کے اندر اکثر بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ جن کی علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ عقیدت محبت ہوتی ہے، وہ جا کے کہتے حضرت دعا کرے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ میں گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، نافرمان، نہیں پتہ کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، کس موڑ پہ زندگی بے وفائی کر جائے، کس موڑ پہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے، بس آپ نے ایک دعا کرنی ہے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اب یہ جو بندہ دنیا سے جاتا ہے اور ایمان کے اوپر خاتمہ ہوتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں تو علم نہیں ہوتا کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، کس کا نہیں ہوا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ معاملہ ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر ترس کھایا، اپنی امت کے اوپر رحم فرمایا۔ میرے محبوب نے چند علامات بتا دی، جن علامات کو دیکھ کر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زبان کے اوپر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اگر کسی مرنے والے کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ یہ ایمان کی دولت لے کر اپنے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان فرما دی، اور دوسری طرف مرنے والوں کے بارے میں تعلیم دی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب کسی بندے کا آخری وقت آ جائے، نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، زندگی کے آخری لمحات ہوں، زندگی کی آخری گھڑیاں ہوں، تم اس بندے کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ کلمے کی تلقین کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان مرنے والے سے کہے کہ آپ اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں، وہ بندہ شدت تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے مرنے والے کے اوپر زور زبردستی کی کہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت کے اندر کلمے کا انکار کر دے۔ لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، جس بندے کا آخری وقت ہو اس کے قریب بیٹھ کر اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ اس کلمے کی برکت سے مرنے والے کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کے اوپر مجبور نہ کیا جائے۔ بعض مرتبہ مرنے والا زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو گھر والے پھر کلمے کی تلقین کر دیتے ہیں کہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہیں، جن کے درس حدیث کے اندر تقریباً 40,000 شاگردوں کی تعداد ہوتی تھی۔ اس زمانے کے اندر لاؤڈ سپیکر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ آواز پہنچانے والے مکبر ہوا کرتے تھے۔ تو ان مکبرین کی تعداد تقریباً 1100 تھی، جو آواز کو اگلے مجمع تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے چارپائی سے زمین پہ لٹا دو۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین کے اوپر لٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے رخسار کو مٹی کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیا، پھر بائیں رخسار کو رگڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ داڑھی کے سفید بال اپنے ہاتھ
ہاتھ میں پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر فریاد کی، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما، عبداللہ کے سفید بالوں کے اوپر رحم فرما، اللہ آج عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آخری وقت کے اندر اپنے رب کے سامنے عاجزی پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زمین کے اوپر سیدھے لیٹ گئے۔ شاگردوں نے آپ کی طرف دیکھا تو سمجھ گئے کہ استاد کا آخری وقت قریب آ چکا ہے، تو شاگردوں نے استاد کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنی زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو شاگردوں نے پھر دوبارہ کلمے کی تلقین کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ جب میں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو یہی کلمہ کافی ہے، اگر میں کلمہ پڑھنے کے بعد دنیاوی گفتگو کرتا ہوں، دنیاوی امور کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں، پھر تو تمہیں کلمے کی دوبارہ تلقین کرنی چاہیے۔ اگر میں کلمہ پڑھ کے خاموش ہو گیا، اس کے بعد میرا انتقال ہو جاتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ ولا تملوہم، تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لیکن انہیں تنگ نہ کرو۔ تنگ کرنے کا مطلب کہ انہیں یہ نہ کہو کہ تم اپنی زبان سے اونچی آواز سے کلمہ پڑھو، بلکہ تم ان کے پاس بیٹھ کر خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو، ان کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث گزرے ہیں، ان کے پاس ان کے شاگرد متوسلین متعلقین جمع ہوئے اور کہا کہ حضرت ہمیں کوئی حدیث سنائیں۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کئی لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے ایک شاگرد کی شادی ہوئی، تو شادی کے چند دنوں کے بعد جب شاگرد رات کو تاخیر سے گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے، تو خاوند نے بیوی کو جواب دیا کہ اپنے استاد امام ابو زرعہ کے پاس میں حدیث پڑھ رہا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ جب تم استاد کے پاس جاتے ہو تو پیچھے والوں کو بھول جاتے ہو، تمہیں تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ بیوی انتظار میں بیٹھی ہے، جب تک تم نہیں آتے میں کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ تو خاوند نے بیوی سے کہا کہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، سبق لیتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ جس استاد کے پاس تو جاتا ہے تیرے استاد کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اب جب بیوی نے استاد کے بارے میں بات کہی تو اس خاوند کو بیوی کے اوپر غصہ آیا۔ خاوند نے بیوی سے کہا اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو خاوند نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ جب بیوی غصے کی حالت میں تھی تو مجھے اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے تھا، مجھے بے جا غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، خاوند اور بیوی آپس کے اندر گفتگو کر رہے تھے، تو بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا مردوں کو جنت کے اندر کیا ملے گا؟ تو خاوند نے کہا کہ مردوں کو جنت کے اندر حوریں ملیں گی۔ تو بیوی نے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں یہاں بھی حوریں ملی ہیں وہاں بھی حوریں ملیں گی۔ وہ کہ اپنے آپ کو اس نے حور کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خاوند اور بیوی کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو خاوند غصے کی حالت میں تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ عورتوں کو جنت کے اندر کیا ملے گا؟ خاوند نے غصے کی حالت میں کہا کھوتے ملیں گے۔ تو بیوی نے کہا یہاں بھی کھوتے وہاں بھی کھوتے۔ تو بعض مرتبہ غصے کی حالت میں انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکال دیتا ہے جب بات کے اندر اسے سوچتا ہے تو اسے شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب تھے جن کو کتابوں کے مطالعہ کا کافی ذوق اور شوق تھا، وہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو کھانے کے بعد کتاب کو لے کے بیٹھ جاتے، بیوی کی طرف توجہ کم تھی۔ تو ایک مرتبہ بیوی اپنے خاوند کے پاس آئی اور خاوند کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو بیوی نے اپنے خاوند کی طرف دیکھ کے کہا کاش میں کوئی ایک کتاب ہوتی جسے آپ بار بار دیکھتے رہتے
تو خاوند کو مطالعے کے دوران جب خلل ڈالا گیا، غصہ آیا، کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور بیوی کی طرف دیکھ کے کہا کہ کاش تم ایک ڈائری ہوتی جسے ہر سال تبدیل کر لیتا۔ تو غصے کی حالت میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، ورنہ بعض مرتبہ جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان طلاقیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ بے جا غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد نے اپنی بیوی سے کہا اگر استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ رات انہوں نے علیحدگی کے اندر گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوا تو شاگرد اپنے استاد کے پاس پہنچا اور استاد کی خدمت کے اندر عرض کیا کہ استاد محترم، رات میں نے بیوی سے یوں کہا۔ تو استاد نے کہا بیٹا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، تیرے استاد کو 1,00,000 احادیث اس طرح یاد ہے جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ تو کئی لاکھ احادیث کے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ تھے۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے کہا کہ کوئی حدیث تو سنائے۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت کے حوالے سے حدیث کی سند بیان کی اور سند بیان کرنے کے بعد کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جب ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، حدیث کو مکمل بھی نہیں کیا تھا، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کو مکمل تو نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ انہیں خود جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو اگر کسی کی زبان سے موت سے پہلے لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اس زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر اللہ رب العزت کے حضور آسمانوں کی طرف جاتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اوپر والا فرشتہ نیچے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو نیچے والا فرشتہ جواب دیتا ہے فلاں مقام پہ فلاں بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس کے کلمے کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ نیچے والا فرشتہ اوپر والے سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اوپر والا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ گوئے کہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے کے اندر یمن کا ایک شخص اپنی اونٹنی کے اوپر سوار قافلے کے قریب سے گزرا تو صحابہ سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے اپنے بارے میں بتلایا تو یمنی شخص کہنے لگا سنا ہے مدینہ طیبہ کے اندر ایک اللہ کے نبی ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ تو یمنی شخص کہنے لگا کیا میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آپ کی خواہش اللہ ابھی پوری فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی قافلے کے اندر تشریف فرما ہے، چنانچہ یمنی شخص اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھا، اپنی اونٹنی کو آگے بڑھایا، صحابہ نے نبی علیہ السلام کے قریب اس شخص کو کھڑا کر دیا۔ اس شخص کی سواری کے اوپر لکڑی کا کجاوا رکھا ہوا تھا، اس کجاوے کے اندر چند کتابیں تھیں، اس نے ایک کتاب اٹھائی، اسے کھولا، مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک کتاب کا مطالعہ کرتا رہا اور کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ رکھا، پھر نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر دوسری کتاب اٹھائی، اسے کھولا، مطالعہ کیا، کتاب کو بند کر کے نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر تیسری کتاب اٹھائی، اس نے چند کتابوں کا مطالعہ کیا۔ چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی طرف بڑھایا اور عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو کلمے کی دعوت نہیں دی، آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا؟ تو یمنی شخص کہنے لگا اللہ کے نبی میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تورات
زبور اور انجیل کا عالم ہوں، میں نے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر آپ کے جو اوصاف پڑھے تھے مجھے وہ آپ کی ذات گرامی کے اندر بدرجہ اتم نظر آتے ہیں۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا مدینہ کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی علم حاصل کروں گا۔ تو میرے محبوب نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلہ روانہ ہوا، یہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ راستے کے اندر یہ شخص اپنی سواری سے نیچے گرا اور اس کا سر چٹان کے ساتھ جا کے لگا، سر سے خون جاری ہو گیا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، میرے پیغمبر زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور اس یمنی شخص کے سر کو اٹھا کے اپنی اس مبارک گود کے اندر رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں کنگھی کے طور پہ اس کے سر کے بالوں کے اندر یوں پھیرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محبوب کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ اس شخص کے رخسار کے اوپر گر رہے تھے، حتیٰ کہ اسی حال میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا او مرنے والے ابھی تو نے اپنا نام بھی نہیں بتلایا تھا، او مرنے والے ابھی تو نے اپنے کنبے اور قبیلے سے بھی آگاہ نہیں کیا تھا، تو اتنی جلدی دنیا سے چلا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی آنکھوں سے آنسو کو صاف کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ بندہ ہے جس نے عمل تھوڑا کیا لیکن اجر زیادہ دے دیا گیا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ بندہ سیدھا جنت الفردوس کے اندر پہنچ چکا ہے۔ اس بندے نے نہ تو نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ صدقات خیرات کا اہتمام کیا، صرف زبان سے کلمہ پڑھا، کلمے کے اوپر خاتمہ ہوا، اللہ نے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے اور لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، غلہ مانگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو غلہ دے دیا۔ نوجوان نے غلہ وصول کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کان کے اندر ایک بات کہی تو یوسف علیہ السلام نے اور زیادہ غلہ دے دیا، تحفے تحائف سے نوازا۔ جب وہ نوجوان غلہ لینے کے بعد واپس چلا گیا تو میرے اللہ نے فرمایا یوسف آپ نے اس نوجوان کو اتنا زیادہ غلہ کیوں دیا، تحفے تحائف سے کیوں نوازا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے اس نوجوان کو پہلے وہ حصہ دیا جو اس کا حق بنتا تھا۔ نوجوان نے غلہ وصول کرنے کے بعد میرے کان کے اندر کہا یوسف آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو نوجوان نے کہا یوسف جب زلیخا کے گھر میں آپ کے اوپر تہمت لگی تھی تو اس وقت میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ یوسف اس وقت میں بچہ تھا، آج میں مفلس نادار مخلوق بن کے آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جس نے بچپن کے اندر میری عفت اور پاک دامنی کی گواہی دی تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو زیادہ غلہ دینا چاہیے، تحفے تحائف دینے چاہیے۔ اللہ جو کچھ میرے اختیار میں تھا میں نے اس نوجوان کو دے دیا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا یوسف جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی آپ نے اسے وہ کچھ دے دیا جو آپ کے اختیار میں تھا، تو پھر میرے بندوں کو بتلا دو جو بندہ دنیا کے اندر میری ربوبیت کی گواہی دے گا، میری الوہیت کی گواہی دے گا، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور اسی کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا، جب یہ کلمے والا بندہ کلمے کی دولت کو لے کر محشر کے میدان میں میرے پاس آئے گا میں اس ایمان والے بندے کو وہ کچھ عطا کروں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔
اور جب اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کو صرف اسی کلمے کی وجہ سے نوازیں گے تو اس وقت کافر ایک جملہ استعمال کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش آج ہم مسلمان ہوتے اور آج ہمیں بھی بخش دیا جاتا۔ تو کافر بھی اس وقت ایمان کی تمنا کریں گے۔ تو ہمیں آج کی دنیا کے اندر جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ میرے اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ جس اللہ نے گناہوں کے باوجود ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ تو اگر کسی بندے کی زبان سے موت سے پہلے لا الہ الا اللہ نکل جائے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ حسن خاتمہ کی دوسری علامت یہ ہے، اگر مرنے والا نیکی کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو یہ ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، روزے کی حالت میں موت آ جائے، ذکر و اذکار کی حالت میں انتقال ہو جائے، حج عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے بندے کی روح پرواز کر جائے تو سمجھ جائیں کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اپنی سواری کے اوپر سوار تھے، اچانک وہ اپنی سواری سے نیچے گرے اور سواری نے اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھا، حتیٰ کہ صحابی کی روح پرواز کر گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبین ولا تمسوہ طیبا، کہ اسے پانی کے ساتھ غسل دے دو، بیری کے پتوں سے گرم کیا ہوا پانی کے ساتھ غسل دیا جائے، دو کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے، اسے خوشبو نہیں لگانی اور اس کے چہرے کو کفن کے ساتھ ڈھانپنا بھی نہیں ہے، اسی حال میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ پھر آخر کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا اس وقت اپنی زبان سے تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو بعض مرتبہ نماز کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، جو بندہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے تو اعمال کرتے ہوئے اس بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اعمال کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ اعمال کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، اعمال کے اندر روزہ بھی آ جاتا ہے، اعمال کے اندر اچھے اخلاق بھی آ جاتے ہیں، اعمال کے اندر چھوٹی نیکیاں بھی آ جاتی ہیں، اعمال کے اندر درود شریف بھی آ جاتا ہے، اعمال کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام کی تمام تسبیحات لا الہ الا اللہ ذکر و اذکار کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر ان کا اہتمام کیا جائے گا تو بعض مرتبہ ذکر کرتے ہوئے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آج کی عورتیں، آج کا نوجوان اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ فیشل کرواتا ہے، سکن پالش کرواتا ہے، بلیچ کرواتا ہے، مختلف کریمیں لگاتا ہے، کبھی بیوٹی پارلر کے اندر جاتا ہے تاکہ یہ چہرہ دنیا والوں کی نظروں میں خوبصورت بن جائے۔ بیوی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف چیزیں چہرے کے اوپر لگا لیتی ہے تاکہ یہ چہرہ حسین و جمیل بن جائے۔ اب دنیا کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ چند سالوں کے لیے ہوتی ہے، جو ہی انسان کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے تو سارا حسن جمال ختم ہو جاتا ہے، وہ کشش، جاذبیت، مقناطیسیت انسان کے چہرے کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ اگر تم قیامت کے دن 14ویں کی رات کے چاند کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی ایک عمل ہے۔
اللہ تمہارے چہرے کو روشن بنا دیں گے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور دوسری جگہ فرمایا وہم فیہا کالحون، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور میرے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کے اندر جب لوگوں کو ڈالا جائے گا تو ان کے چہرے مکمل طور پہ کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاہی سے بچ جائیں، ہمارے چہروں کے اوپر سیاہی نہ آئے بلکہ یہ چہرہ منور اور روشن ہو جائے، تو پھر فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کر لیا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو اللہ اس بندے کو 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ سورہ اخلاص پڑھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ تو جاہل بھی پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے، امیر غریب بھی پڑھ سکتا ہے، اپنی دکان کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، دفتر کے اندر اس سورت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس بندے کے لیے ایک محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ بندہ اگلے دن پڑھتا ہے، اللہ اور محل کی تعمیر کروا دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں اگر آج کے دن سے ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ جنت کے اندر ایک بہترین کالونی ہمیں عطا فرما دیں گے جس کے اندر سارے محلات ہمارے اپنے ہی ہوں گے۔ اگر اولاد یہ کرنا شروع کرے، اللہ اولاد کے لیے محلات کی تعمیر کروا دیں گے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، ان کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر اعمال کا اہتمام ہوگا، اللہ اسی کو قبول کر کے بندے کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نیکیوں کے حریص تھے، جب بھی انہیں نیکی کے بارے میں، عمل کے بارے میں پتہ چلتا تھا فوراً اس نیکی کو کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز کے اندر آیت توبہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مطلب اور مفہوم یہ کہ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ جب میں نے اس آیت کو سنا تو میرے دل کے اوپر چوٹ لگی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے بعد بھی روتے رہے۔ فرماتے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا۔ اب یہ توبہ کرنا بھی ایک عمل ہے، ایک نیکی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے کہ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر چلا گیا اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، میں نے اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، گھر سے باہر نکلا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا تو مسجد کے اندر اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ توبہ کرنے سے قبل 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھ لیتا ہوں، نفل پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا تو اللہ جلدی توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، نفل پڑھ رہا تھا تو مجھے مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف چلا گیا۔ مجھے اندھیرے کے اندر چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے آواز کے اوپر غور کیا، وہ آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت بلال رو رہے تھے۔ جب وہ دعا مانگ کے فارغ ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں نے بلال سے کہا کہ بلال ایک کام کرتے ہیں، تو دعا مانگ، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، تو آمین کہنا۔ حضرت بلال نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ بلال نے دعا مانگنا شروع کر دی، ابو ذر آمین آمین کہتے رہے، اور جب حضرت ابو ذر غفاری کی باری آئی، حضرت ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگتے مانگتے ابو ذر کی زبان سے ایک دعا نکلی، عشق رسول کے اندر
اے اللہ جنت کے اندر اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا، لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر نے دوسری مرتبہ یہی دعا مانگی لیکن بلال کی طرف سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ دعا مانگی، بلال کی طرف سے جواب نہ آیا۔ حضرت ابو ذر آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے، جب آنکھیں کھول کر بلال کی طرف دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر دوڑ کے گئے، پانی لے کے آئے، پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے۔ بلال نے آنکھیں کھولے تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا بلال عجیب دوستی ہے، میں تیری دعا کے اوپر آمین کہتا رہا، جب میری باری آتی ہے تو میری دعا کے اوپر آمین نہیں کہتا۔ بلال کیا دوستی اسی چیز کا نام ہے، آخر میری دعا کے اوپر آمین کیوں نہیں کہا؟ حضرت بلال کہنے لگے ابو ذر آپ نے دعا بڑی عجیب مانگی ہے، اللہ جنت کے اندر محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا۔ حضرت ابو ذر نے کہا عجیب دعا کیسے ہے؟ تو بلال کہنے لگے ابو ذر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، یہ قیامت کے دن جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ نور کے منبر پہ ہوں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، اللہ کے نبی ہمارے سردار ہیں، سردار اوپر ہوتا ہے، غلام نیچے ہوتا ہے، آپ یہ دعا نہ مانگو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلال میں تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت بلال خاموشی اختیار کرتے ہیں، ابو ذر نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ رونے کی آواز رات کے اندھیرے میں جب بلند ہوتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ میرے محبوب نے جو ہی قدم مبارک مسجد کے اندر رکھا، میرے محبوب کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب مسجد نبوی کے حال پہ پڑی تو پوری مسجد نبوی کا حال روشن منور معطر ہو گیا۔ ان دونوں حضرات نے کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کا استقبال کیا۔ میرے محبوب کی ماں زاغل بصر والی نگاہیں ابو ذر کے چہرے پہ پڑی، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ تو محبوب نے فرمایا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا اللہ کے نبی آپ کی محبت کے اندر دعا کر رہا تھا لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ میرے محبوب نے فرمایا صرف اسی وجہ سے رو رہے تھے؟ جی اللہ کے نبی آمین کہہ دیتا دعا قبول ہو جاتی، دل خوش ہو جاتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو مسجد کے اندر رو رہا تھا، میں اپنے حجرے کے اندر تھا، میرے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے اور مجھے کہا محبوب اللہ فرماتے ہیں آپ کا صحابی آپ کی محبت کے اندر مسجد کے اندر رو رہا ہے، بلال آمین نہیں کہہ رہا، آپ تشریف لے جائیے اور ابو ذر کی دعا پر آمین کہیے۔ میرے محبوب نے فرمایا چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا آمین میں کہوں گا۔ حضرت ابو ذر کی چیخ نکل گئی، ابو ذر نے رو کے کہا اللہ کے نبی آپ آمین کہیں گے، آپ تو میرے سردار ہیں، آپ تو میرے پیغمبر ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر میں خود چل کے نہیں آیا، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، جاؤ ابو ذر کی دعا پر آمین کہو۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا، نبوت آمین کہے گی۔ چنانچہ ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگتے مانگتے ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی، اللہ جب تو نے رات کے اندھیرے میں اپنے محبوب کے قدموں کے اندر جگہ عطا فرما دی، اب جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرما دینا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا آمین، ابو ذر نے وہیں پہ دعا کو ختم کر دیا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر بلال کی طرف دیکھ کے فرمایا تم دونوں خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جلدی سے بول پڑے اللہ کے نبی کیا جنت کے اندر آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی؟ تو میرے محبوب نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ذر خوش ہو جا، جب قیامت کے دن میں جنت کی طرف جاؤں گا میرے دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر تو ہوگا۔ ابو ذر آئے تھے نیکی کرنے کے لیے،
ابو ذر آئے تھے ایک چھوٹا عمل کرنے کے لیے جسے آج کے دور میں نیکی بھی نہیں سمجھا جاتا، اور وہ ہے توبہ کرنا۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کر لیا کریں، یہ ایک نیکی ہے، چھوٹا عمل ہے، اس کی برکت سے اللہ جہاں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں وہاں اللہ بندے کو بعض مرتبہ اولیاء کی صف میں بھی شامل فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر نے توبہ کی نیت سے جب نفل پڑھے، دعا مانگی، اللہ نے توبہ بھی قبول فرما لی، اور جنت کے اندر اپنے محبوب کی رفاقت بھی اللہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کسی بندے کا نیکی کرتے ہوئے خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے۔ حسن خاتمہ کی تیسری علامت، اگر کسی مرنے والے کی موت سے پہلے پیشانی کے اوپر پسینہ آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یموت بعرق الجبین، بے شک مومن اپنی پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو موت سے پہلے اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا، ہم نے بعض مرتبہ گناہ گاروں کو دیکھا کہ مرنے سے پہلے ان کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے، وہ تو دنیا کے اندر گناہ گار تھے، بدکار تھے، بے نمازی تھے، شرابی تھے، زانی تھے، بدکار غافل قسم کے انسان تھے، کیا ان کا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو گیا؟ جی ہاں، بعض مرتبہ انسان پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار لیتا ہے، زندگی کے اندر کوئی ایک عمل کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو قبول کر کے بندے کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک زانیہ بدکارہ عورت کہیں جا رہی تھی، اسے کنویں کے قریب ایک کتا نظر آیا جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس بدکارہ عورت کو کتے کے اوپر ترس آیا تو کنویں کے اندر سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ اللہ اس نیک عمل کی برکت سے اس زانیہ عورت کی مغفرت فرما دی، اللہ نے بدکارہ عورت کی بخشش فرما دی۔ جب اللہ اس کی بخشش فرما سکتے ہیں تو کیا اللہ امت محمدیہ کی بخشش نہیں فرما سکتے؟ امت محمدیہ کی مغفرت نہیں فرما سکتے؟ اللہ ضرور مغفرت فرماتے ہیں۔ جس بندے کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جائے ہم سمجھ جائیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ چونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے کسی پڑوسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، حتیٰ کہ اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آیا۔ جو ہی پسینہ آیا چند لمحوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی تو گھر والوں میں سے کسی نے کہا، علقمہ یہ دنیا سے چلا گیا اور آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ تو گھر والوں نے پوچھا، علقمہ وہ کیسے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے عبداللہ بن مسعود کی مبارک زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم الشان سنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ پسینہ بہاتے ہوئے نکلتی ہے۔ تو حسن خاتمہ کی تیسری علامت، پیشانی کے اوپر پسینہ آ جائے تو اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی علامت حسن خاتمہ کی، اگر کسی کے جنازے کے اندر 40 یا 100 ایمان والے شریک ہو جائیں یا 100 ایمان والے اس بندے کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیں، مرنے والا بڑا اچھا تھا، مرنے والا نیک تھا، مرنے والا اچھے اخلاق اچھے کردار کا مالک تھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ بعض مرتبہ خاندان کے اندر، برادری کے اندر، محلے کے اندر، علاقے کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ
اپنا ہے یا پرایا، اپنے خاندان کا ہے یا غیر خاندان کا، چونکہ جنازے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جنازہ وہ ہوتا ہے اگر ایمان والے جنازے کے اندر شریک ہو جائیں تو اہل ایمان کی وجہ سے اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوسرا جنازہ وہ ہوتا ہے کہ مرنے والا اللہ کا اتنا نیک اور مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ اس میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا جس سے گناہ ہو جاتے تھے، تو اہل علاقہ نے اس نوجوان کو اپنے شہر علاقے سے باہر نکال دیا۔ یہ نوجوان جب زندگی کا آخری وقت آیا تو گندگی کے ڈھیر کے اوپر اس کا انتقال ہوا۔ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ جائیے اس نوجوان کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھیے، وہ میرا ایک دوست ہے، اور پورے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کروا دیجئے کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں اگر وہ جنازے کے اندر شریک ہو جائے تو میں جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، پورا بنی اسرائیل وہاں پہ جمع ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے نوجوان کے چہرے سے چادر کو ہٹایا گیا تو لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو وہی نوجوان ہے جس کے کرتوتوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کہ اللہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ بستی والے، علاقے والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نوجوان گناہگار تھا، برا تھا، نافرمان تھا، لیکن جب اس نوجوان کا آخری وقت آیا اس نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا تو اسے اپنا کوئی قریبی نظر نہ آیا، رشتہ دار نظر نہ آیا، بھائی نظر نہ آیا، ماں نظر نہ آئی، والد نظر نہ آیا۔ جب اسے اپنا کوئی قریبی نظر نہ آیا، اسے شدت کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، بیمار بھی تھا، کوئی کھانا دینے والا بھی نہیں تھا، پانی پلانے والا بھی نہیں تھا، دوائی دینے والا بھی نہیں تھا، کوئی جسم دبانے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ یوں بلند کر دیے اور میری بارگاہ کے اندر اس نوجوان نے دعا مانگی، اللہ میں تیرے بندوں میں سب سے بڑا گناہگار اور مجرم ہوں، اللہ آج تو میرے پاس اپنا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ وہ اکیلا تھا، وہ اجنبی تھا، پردیسی تھا، اگر میں بھی اس کی پکار کے اوپر جواب نہ دیتا تو پھر کون جواب دیتا؟ موسیٰ اس بندے نے آخری وقت کے اندر سچے دل کے ساتھ معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اگر وہ نوجوان اس وقت پوری کائنات کے انسانیت کی مغفرت کا سوال کرتا تو میں پوری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرما دیتا۔ تو جنازوں کے اندر ضرور شرکت کرنی چاہیے، اور جب بھی کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں یوں کہا کرے کہ مرنے والا بڑا اچھا تھا۔ مرنے والوں کی تعریف کرنی ہوتی ہے، مرنے والوں کے عیوب بیان نہیں کرنے ہوتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کا ایک عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے 70 عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اللہ 70 عیبوں کو چھپا دیں گے۔ ہمیں بعض مرتبہ زندہ لوگوں کے عیوب کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کسی کی شخصیت کے حوالے سے عیوب کا پتہ ہوتا ہے، کسی کے بچوں کے حوالے سے، گھر کی چار دیواری کے حوالے سے عیوب کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنی دماغ کی میموری کے اندر سیو کر لیں یا اس کو بالکل ختم کر دیں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور جیسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، اسے چھپا دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اگر دنیا کے اندر ہم کسی کا عیب چھپائیں گے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ایک بندے کو اپنے عرش کے بالکل قریب بلائیں گے، اللہ اس بندے سے فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں وقت فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، میرے بندے تو نے رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کیا تھا، تو بندہ اس وقت کہے گا جی اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا کے اندر پردہ ڈالا ہوا تھا، نہ تیرے ابو کو پتہ ہے، نہ تیری امی کو پتہ ہے، نہ تیری بیوی اولاد شاگردوں کو پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے یا تجھے پتہ ہے یا کرامن کاتبین کو جنہوں نے تیرے گناہ کو لکھا، میں نے دنیا کے اندر تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا۔ اللہ کیوں ڈالا؟ تو میرا اللہ فرمائے گا میرے بندے چونکہ
چونکہ تو نے میرے فلاں بندے کے عیب کو چھپایا تھا، میں نے دنیا کے اندر تیرے عیب کو چھپایا، اور آج بھی میں تیرے سارے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، کسی کو نہیں بتلاتا۔ تو اللہ قیامت کے دن عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ اور حسن خاتمہ کی اگلی علامت یہ ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بندے کو خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس زیارت کی وجہ سے بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہ اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ جوانی کے اندر بھی دعا کرنی چاہیے، بڑھاپے کے اندر بھی دعا کرنی چاہیے۔ اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ کسی کو زیارت ہو گئی، وہ پھر اللہ سے مانگے، اللہ مجھے 1 مرتبہ پھر محبوب کا دیدار کروا دے، اللہ 1 مرتبہ پھر زیارت کروا دیجئے۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو حکماء کو چیک کروایا، حکماء نے نبض دیکھ کے کہا کہ اس بندے کو کوئی بیماری نہیں۔ تو آپ کے جو شاگرد تھے وہ جمع ہوئے اور عرض کی حضرت آپ کو تو کوئی بیماری نہیں، لیکن طبیعت جو ہے آپ کی خراب رہتی ہے اور آپ دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مجھے پہلے ہفتے کے اندر 1 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی، اب کئی ہفتے گزر چکے ہیں، مجھے محبوب کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، میں اس بات پہ رو رہا ہوں، اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا، اللہ کون سی نافرمانی ہو گئی جس کی وجہ سے تیرے محبوب کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو ہمارے اکابرین مشائخ اللہ کے سامنے روتے بھی تھے اور اللہ سے مانگتے بھی تھے، جس طرح آج کا انسان اپنی دعاؤں کے اندر دکان کا سوال کرتا ہے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے دعا کرتا ہے، وہاں اپنی دعاؤں کے اندر یہ بھی دعا شامل فرما لے، اللہ مجھے اپنے محبوب کا چہرہ دکھا دے، وہ والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کروا دے، اللہ مجھے بھی سیاہ زلفیں دکھا دیجئے، اللہ مجھے علم نشرہ لک صدرک والا سینہ دکھا دیجئے، اللہ مجھے ما زاغ البصر والی آنکھیں دکھا دیجئے، اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ہنستے مسکراتے تیرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہوتا ہے، اور جب بھی کسی بندے نے میرے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے اس بندے کو ضرور عطا فرمایا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جب بھی کسی نے مانگا ہے اللہ نے اس کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے۔ تو حسن خاتمہ کی چند علامات ہیں۔ پہلی علامت مرتے وقت لا الہ الا اللہ کا نصیب ہو جانا، حسن خاتمہ کی دوسری علامت نیکی کی حالت میں انتقال ہو جانا، حسن خاتمہ کی تیسری علامت پیشانی کے اوپر پسینے کا آ جانا، حسن خاتمہ کی چوتھی علامت کہ مرنے والے کی لوگ تعریف کر دیں، اور پانچویں علامت جس کی وجہ سے خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا نصیب ہو جانا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اعمال کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔